قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف آیات میں قسم اٹھانے کے بعد اپنی بات کی ہے. اس قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والعادیات ضبحا. یہ ساری کی ساری قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں نا، ان کے دو پورشن ہوتے ہیں. اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہو تو آپ کو یہ دو پورشن ضرور یاد ہے. پہلا پورشن ہوتا ہے مقسم بھی، دا آبجیکٹ آف دی اوتھ، یعنی آپ کس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے المقسم علیہ، یعنی قسم اٹھانے کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے. اگر میں آپ کو اس کی سمپل اگزامپل دوں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے گندم کی قسم ہے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تو جو گندم جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں that is the object of the oath، مقسم بھی. اور اس کے بعد جو میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، that is the subject of the oath. تو اس کو آپ نے سمپلی اس طریقے سے یاد رکھنا ہے. جب بھی آپ کے سامنے قسم آئے گی تو آپ کو پتا ہوگا یعنی جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اس کے بعد کیا بات کی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں. that is the subject of the oath. اب قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اللہ تعالیٰ کو؟ I am the student of communication. میں آپ کو اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اسپیکر ہے لیکن بات کرتے وقت یا اسپیچ دیتے وقت اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے that people are not interested or people are not trusting me. So this is the only reason کہ اس کو قسم اٹھانی پڑتی ہے. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تمہارے پیچھے دروازہ کھلا ہوا، آپ کہتے ہیں you're joking, you're kidding me، اور آپ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں. پھر مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے قسم اٹھانی پڑتی ہے. واللہ I swear تمہارے پیچھے دروازہ کھلا ہوا ہے. اب میری اسپیچ کے اندر کیا چیز ایڈ ہو گئی؟ ایک قسم ایڈ ہو گئی کہ میں قسم کھا رہا ہوں دروازہ کھلا ہوا ہے. میری کمیونیکیشن سٹائل بدل گیا، میرے جملے کے اندر زور پیدا ہو گیا. تو قرآن میں بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی جب آپ قسمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانے کے بعد کوئی بات کی، اس کا مطلب وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پرائمری آڈینس جو ہے وہ عرب ہے. یہ قرآن جو ہے عرب میں نازل ہوا ہے. ایون دو کہ قرآن جو ہے وہ ٹائم لیس ہے، جو 1400 سال پہلے بات کی جا رہی تھی آج بھی وہ بات اتنی ہی اوتھینٹک ہے، اتنی ہی ریلیونٹ ہے. لیکن عرب پہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان کا انٹرسٹ تھا ہی نہیں، ان کی دلچسپی تھی ہی نہیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. Every time they come to know something about the Quran they try to make a joke out of it. اس کا مذاق اڑاتے تھے. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ. Don't listen to this Quran. Make a lot of noise when the Quran is being recited. اونچی اونچی باتیں کرو، اونچی اونچی بولو جب قرآن پڑھا جاتا ہے. نعوذ باللہ. جبکہ بلیور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب بھی قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Stop talking وَأَنصِتُوا and listen carefully. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج بھی اس عرب خصلت کے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ بالکل موجود ہیں. They are not interested in listening to the Quran. جب بھی ان کو قرآن کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں ہاں مجھے مت سکھاؤ، مجھے پتا ہے. Let Allah be the judge only. Don't be judgmental. مجھے قرآن مت سکھاؤ، مجھے مت بتاؤ، مجھے پتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی. قسم اٹھاؤں گا تو شاید میری بات سن لیں. والعصر، وہ زمانہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تم خسارے میں، وقت تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات نوٹ کیجیے گا کہ جب بھی قسم اٹھائی گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آبجیکٹ آف دی اوتھ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا سبجیکٹ آف دی اوتھ. اس کا کچھ نہ کچھ ریلیشن اور تعلق ہوتا ہے. یعنی زمانے کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم خسارے میں ہو، انسان خسارے میں. یعنی وہ زمانہ، وہ وقت، وہ ٹائم جو تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ زمانہ چلا گیا، یہ اب ماضی کا حصہ بن گیا. یہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے یہ ماضی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا. It's not gonna come again. So this time that you have and this time that I have is the time to repent, is the time to make tawbah, is the time to make istighfar, is the time to remember Allah, is the time to listen to the Quran, is the time to understand the Quran. This is the high time. والعصر، تمہارے ہاتھ سے زمانہ نکل رہا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، کسی بھی چیز کی قسم اٹھائی، اس سے ریلیونٹ آگے بات کی ہے. The object of the oath is connected to the subject of the oath. Wow, this is so beautiful. Minuscule things. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں which will help you understand and appreciate the Quran and the verses of the Quran like never before.